آج کل ہم میں سے ہر کوئی اس بات پر پریشان ہے کہ ہماری اولاد بہت ضدی ہو چکی ہے، کہنا نہیں مانتی، کسی بات میں ہماری فرما برداری نہیں کرتی، جبکہ ہم اپنے بارے میں، اپنی اوصاف کے بارے میں غافل ہیں کہ ہمیں اپنی اولاد کی فکر کیسی کرنی چاہیے، ہمیں ان کے لیے نمونہ ہونا چاہیے، ہمیں کیسا ان کو دکھنا چاہیے، ہم اس سے غافل ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک والد کے اوصاف اور آداب کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ ایک والد کے اندر کون سے آداب اور کون سے اوصاف اس کے ہونے چاہیے کہ جو وہ اپنی اولاد کو اچھی تربیت کے لیے تیار کر سکے۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ اپنی اولاد کی اصلاح میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، اس کے ساتھ اپنی اصلاح بھی کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ تو انسان کے اچھے حالات ہوں تو تب بھی دعا کرنی چاہیے، اور اگر کچھ پریشانی کے حالات ہوں، آزمائش ہوں، تو تب بھی اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر دعا کرنی چاہیے۔ دوسری بات کہ انسان کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو، قول و فعل میں اپنی اولاد کے لیے ایک عمدہ نمونہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جو انسان اپنی اولاد سے چاہ رہا ہے اور جو اس سے گفتگو کر رہا ہے وہ خود اس کے اندر موجود نہ ہو، تو یہ اچھا تاثر نہیں ڈالتی بچوں پر۔ تیسری بات، چھوٹوں کے ساتھ کھیل کود کے دوران ہی ان کو ادب سکھائے، اور بڑوں کے ساتھ مجلس کے دوران گفتگو کرتے ہوئے ان کی اصلاح کرے۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کا خاص خیال رکھیں، حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کریں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود میں رکھیں۔ پانچواں ادب، زیادہ دیر تک اپنے گھر سے غائب نہ رہیں، ہمیشہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہم نشینی، گفتگو اور واعظ و نصیحت کرتے رہیں۔ تو زیادہ دیر تک گھر سے غائب رہنا والد کا خاص طور پر، یہ بھی گھروں میں بگاڑ کا آج کل بہت زیادہ سبب ہے۔ اسی طرح چھٹا ادب کہ اپنے گھر والوں کو ہر فتنے سے اور ایسے کھیل کود کے سامان سے حفاظت میں رکھے کہ جو انسان کی جسمانی یا ذہنی نشو و نما کے لیے نقصان دہ ہو، اور اپنے گھر کو ہر قسم کی برائی سے پاک اور صاف رکھیں۔ ساتواں ادب، اپنے اہل خانہ کے عقائد کی درستگی، اخلاق کی عمدگی اور تمام حالات میں حسن سلوک کی تربیت دیتا رہے۔ آٹھواں ادب، عمر کے ساتھ ساتھ مثالوں اور قصوں کے ذریعے ان کی توجہ آگے بڑھنے کی طرف مبذول کرواتا رہے۔ اسی طرح نواں ادب، اترانے والی زندگی سے پرہیز کرے کیونکہ اس میں فساد ہی فساد ہے۔ اسی طرح فضول خرچی سے اجتناب کرے کیونکہ اس میں فتنہ ہی فتنہ ہے، اور غفلت سے بچتا رہے کیونکہ اس میں ہلاکت ہے۔ دسواں ادب یہ ہے کہ اپنی اولاد کو بچپن میں ہی قرآن مجید یاد کروا دے، کفار کی مشابہت سے روکے، اور عورتوں کی تقلید اور فاجر اور فاسق لوگوں کی باتیں کرنے سے منع کرتا رہے۔